چال باز ڈرامے میں آئزہ کا اسد کی زندگی اور اس گھر پہ راج کرنے کا خواب اب پاش پاش ہونے والا ہے اور اس کا اصل چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے، کیونکہ انایا کو اب افسوس ہوتا ہے کہ میں نے ایک بار پھر آئزہ آپی کے اشاروں پر عمل کر کے اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں روحان کی زندگی سے نکل کے اپنے گھر آ کے بیٹھی ہوں، اور جس طرح سے روحان مجھے یہاں چھوڑ کے گیا ہے، صاف لگتا ہے کہ اب وہ مجھے اس رشتے سے بھی آزاد کر دے گا، تو زندگی تو میری برباد ہوئی۔ حالانکہ یہ سب کھیل آئزہ آپی کا کھیلا ہوا ہے، لیکن وہ آج بھی معصوم بے قصور بنی اس گھر پہ راج کر رہی ہیں، لیکن اب نہیں، اب میں آئزہ آپی کا گھر بھی ٹھیک اسی طرح سے خراب کر کے رہوں گی جس طرح سے انہوں نے میری زندگی اور میرا گھر خراب کیا ہے، کیونکہ شایان نے جو کچھ بھی کیا ہے صرف آئزہ سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، لیکن نقصان کس کا ہوا؟ انایا کا یا پھر ایشل کا؟ آئزہ بھابھی تو ایک دفعہ پھر سارے الزامات سے بری الذمہ ہو گئیں، کیونکہ انایا اور روحان کے نکاح اور پھر طلاق کی بات کھل کے جب سب کے سامنے آتی ہے جو سراسر آئزہ کی وجہ سے ہی ہوئی تھی، لیکن آئزہ اپنے شوہر روحان اور عاشر کے سامنے کہتی ہے کہ مجھے بھی اس نکاح کا اسی دن پتہ چلا تھا جس دن انایا اور روحان کی بارات تھی۔ اگر مجھے پہلے سے پتہ ہوتا تو میں یہ شادی کبھی بھی ہونے نہ دیتی، اور سارا الزام ایشل پر دھر دیتی ہے کہ شایان کے ساتھ انایا کا نکاح کرانے میں سراسر ایشل کا ہاتھ ہے، اور پتہ نہیں اس نے میری بہن سے کون سے جنم کا بدلہ لینا تھا جو میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ بہرحال انایا سوچتی ہے کہ اب شایان ہی ہے جو آئزہ کا اصل چہرہ اسد بھائی کے سامنے لا سکتا ہے، اور باقی سب گھر والوں کے سامنے بھی۔ تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انایا کو شایان کو کال کرنا پڑتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میرا بس چلتا تو میں زندگی بھر تم سے کبھی رابطہ نہ کرتی، لیکن مجبوری تھی، تم نے بدلہ کسی اور سے لینا تھا اور زندگی کسی اور کی خراب کر دی۔ میری زندگی تو پہلے بھی برباد تھی شایان، اور اب بھی برباد ہے، لیکن جس نے تمہاری انسلٹ کی تھی، جس سے تم بدلہ لینا چاہتے تھے، وہ تو اسی سکون سے اپنے گھر میں بیٹھی ہے اور اسے کوئی فرق بھی نہیں پڑا تمہارے اس سارے کھیل کا۔ تو تم اتنا بڑا کھیل کھیل کے بھی ہار چکے ہو شایان، جبکہ آئزہ آپی جیت چکی ہیں۔ اب انایا کو پتا تھا کہ شایان کو جب میں یہ بات کہوں گی تو اسے آگ تو بہت لگے گی۔ انایا کال بند کر دیتی ہے، جبکہ شایان کو یہ لفظ برداشت ہی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی کھیل کھیلے اور اس میں ہار جائے۔ اب وہ سوچ لیتا ہے کہ میں اس آئزہ کا گھر خراب کر کے رہوں گا، اور اس کے شوہر کے سامنے یہ سچائی لا کے رہوں گا کہ آئزہ کو شروع دن سے میرے اور انایا کے افیئر کا پتہ تھا، انایا کے ساتھ میرے نکاح اور طلاق کا بھی پتہ تھا، اور اس نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بہن کی شادی بڑی چالاکی سے تمہارے بھائی روحان سے کروا دی اور اس کی زندگی برباد کر دی۔ جبکہ دوسری طرف روحان جو اپنے چچا سے مل کے آتا ہے تو لگتا یہی ہے کہ اسے سب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اپنے بھائی یعنی کہ آئزہ کے باپ کو کال کی تھی، اور اسے سب پتہ چل چکا تھا کہ انایا کی پہلے بھی شادی اور طلاق ہو چکی ہے، اور وہ یہ بات برداشت نہیں کر سکے، تبھی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا اور جان سے ہی چلے گئے۔ اور ابھی تو یہ راز کھل کے بھی سب کے سامنے آنا ہے کہ جس وقت عابد صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، آئزہ نے ہاسپٹل لے جانے میں جان بوجھ کے دیر کی تاکہ ان کی راستے میں ہی جان نکل جائے اور آئزہ کے گناہوں پہ پردہ پڑا رہے۔ بہرحال اب روحان کی حالت گھر واپس جا کے ایسی ہوتی ہے کہ نہ وہ ہنستا ہے، نہ بولتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ رات رات بھر سوتا ہے۔ یہ دیکھ دیکھ کے اسد اور عاشر بہت پریشان ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بھائی کیسا خوش رہنے والا لڑکا تھا، پتہ نہیں کسے اس کی نظر لگ گئی کہ اب تو ہنسنا بولنا ہی چھوڑ دیا۔ ایسے میں اسد اپنے بھائی کو سمجھاتا ہے کہ روحان، زندگی میں ایسے حادثات ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جینا چھوڑ دیں، تم زندگی میں واپس آنے کی کوشش کرو، ہمیں اپنا وہی بھائی چاہیے جو ہر وقت رونق لگائے رکھتا تھا۔ جبکہ روحان چیختے ہوئے کہتا ہے کہ کیسے ہنسوں بولوں بھائی، آپ سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں خوش ہیں، عاشر بھائی ایشل بھابھی کے ساتھ، اسد بھائی آئزہ بھابھی کے ساتھ خوش ہیں، زندگی تو صرف میری برباد ہوئی ہے۔ آپ لوگ ہمیشہ سے چاہتے تھے نا کہ میں زندگی میں سیریس ہو جاؤں، لو ہو گیا سیریس، کیونکہ روحان نے زندگی میں صرف ایک ہی لڑکی سے محبت کی تھی اور وہ انایا تھی، اور روحان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انایا اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی۔
بہرحال دوسری طرف اب شایان آئزہ کو مستقل کالز اور میسیجز کرنا شروع کر دیتا ہے اور آئزہ سے کہتا ہے کہ بڑی چالاکی سے تم نے اپنی بہن کا گھر تو خراب کرا دیا لیکن اپنا گھر بچا لیا، لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری یہ چال بازیاں ہمیشہ چلتی رہیں گی؟ جس دن اسد کو پتہ چل گیا کہ تم شروع سے اس گیم کے بارے میں جانتی تھی، بلکہ تم ہی اس گیم کی ماسٹر مائنڈ تھی، ذرا سوچو کہ اسد تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ادھر آئزہ اسد کا اعتماد جیتنے کے لیے ایشل پہ الزام تراشیاں شروع کر دیتی ہے کہ جس دن سے یہ لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے ہمارے گھر میں جیسے نحوست پھیل گئی ہے، اسی کی وجہ سے میری بہن کا گھر خراب ہوا۔ جبکہ ایشل آئزہ سے کہتی ہے کہ آئزہ بھابی کتنے جھوٹ بولیں گی، آپ اپنے جھوٹ سے اپنا رشتہ قائم رکھنے کی کوشش کریں، میں نے تو اپنی سچائی سے اپنے شوہر کا اعتماد جیت لیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جس دن آپ کا جھوٹ کھل کے آپ کے شوہر کے سامنے آئے گا اس دن آپ اپنا رشتہ نہیں بچا پائیں گی۔ آئزہ یہ سن کے تھوڑی ڈر تو جاتی ہے لیکن اسے پتا ہے کہ مجھے بڑی چال بازیاں آتی ہیں، میں اینڈ تک اپنا رشتہ بچائے رکھوں گی۔ اور دوسری طرف جب اسد کہتا ہے کہ ایشل اپنی زبان بند رکھو، مجھے آئزہ پہ خود سے بھی زیادہ اعتماد ہے، آئزہ میرے ساتھ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتی۔ اب یہاں پر آئزہ کے دل کو دھڑکا تو لگے گا کہ اسد کو میرے اوپر اتنا اعتماد ہے اور میں نے تو شروع دن سے یہ رشتہ جھوٹ پر ہی قائم رکھا ہوا ہے۔ ادھر جب شایان کے میسیجز اور کالز آنا شروع ہوتی ہیں تو آئزہ بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کچھ بھی کر کے شایان کو چپ کروانا بہت ضروری ہے۔ اگر اسد کو پتہ چل گیا کہ شایان میرے ساتھ رابطے میں ہے اور پھر شایان نے اسد کے سامنے سب اگل دیا تو میرا کیا بنے گا؟ اب اتفاق سے آئزہ اور اسد روم میں ہوتے ہیں جب شایان کا کوئی دھمکی آمیز میسیج آتا ہے جسے پڑھ کے آئزہ اپنے فیشل ایکسپریشن پر قابو نہیں رکھ پاتی اور شدید پریشان نظر آتی ہے۔ اسد جب آئزہ کے چہرے کے بدلتے ہوئے زاویے دیکھتا ہے اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی کا میسیج آیا ہے جسے پڑھ کے آئزہ اتنی پریشان ہو رہی ہے تو پوچھ ہی لیتا ہے کہ خیریت، کس کا میسیج ہے؟ آئزہ جب کوئی جواب نہیں دیتی تو اسد کہتا ہے مجھے فون دکھاؤ ذرا، اور یہاں پر جیسے کسی نے آئزہ کا دل مٹھی میں جکڑ لیا ہو، کیونکہ اگر اسد نے شایان کا میسیج دیکھ لیا تو آئزہ کا بھانڈا تو پھوٹ جائے گا۔ اب یہاں پر ناظرین آئزہ ایک دفعہ پھر چالاکی کرتے ہوئے یا تو شایان کا میسیج فٹافٹ ڈیلیٹ کر دے گی یا پھر اسد آئزہ سے فون لے کے وہ میسیج پڑھ لے گا اور ساری سچائی اس کے سامنے آ جائے گی۔ اور ان کیس اگر آئزہ میسیج ڈیلیٹ بھی کر دیتی ہے تب بھی اسد یہ تو سوچے گا کہ ریسنٹ میسیج تو کوئی آیا ہی نہیں، تو آئزہ کس کا میسیج پڑھ رہی تھی، اور اسے یہ شک تو ہوگا ہی کہ آئزہ نے یقیناً وہ میسیج ڈیلیٹ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ شایان کس طرح سے آئزہ کا اصل چہرہ اسد کے سامنے لاتا ہے، اور آئزہ کی اصلیت سامنے آنے کے بعد کیا اسد آئزہ کے ساتھ یہ رشتہ قائم رکھتا ہے یا پھر اسے اپنی زندگی سے نکال باہر کرتا ہے، کیونکہ اصل بون آف کنٹینشن تو وہی تھی۔ اور دوسری طرف کیا انایا کے معافی مانگنے پہ اور یقین دلانے پہ کہ روحان چاہے میرا ماضی کچھ بھی تھا لیکن اب میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، روحان انایا کو معاف کر کے اپنی زندگی میں واپس لاتا ہے یا نہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آتا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔